اچھا، تو مصنف فرماتے ہیں کہ وکانا کتاب المصابیح الذی صنفہ الامام المحی السنہ، اور کہتے ہیں کہ کتاب المصابیح یعنی مصابیح السنہ جس کو تصنیف کیا ہے الامام، جو کہ امام نے محی السنہ جو سنت کو زندہ کرنے والے تھے، قامع البدع اور بدعت کا قلع کما کرنے والے تھے، جن کا نام ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی ہے۔ صاحب مصابیح السنہ کا ترجمہ یعنی ان کے تفصیلی احوال میں نے آپ کو لکھوا دیے تھے یہاں پر۔ اس کی طرف الفراء کیوں اس کو کہا جاتا ہے، بغوی کیوں کہتے ہیں، اور محی السنہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ تمام تفصیل ان کے مختصر حالات میں گزر چکی ہے۔ رفع اللہ درجاتہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے کتاب تصنیف کی، صنفہ، اس کتاب کو انہوں نے تصنیف کیا، اجمع کتابی، بہت جامع کتاب ہے، صنف فی بابہ، جو اس باب میں تصنیف کی گئی ہے، یعنی احادیث میں جو تصنیف کی گئی ہے یہ حدیث میں بہت ہی جامع کتاب ہے۔ وَأَثْبَتَ لِشَوَارِدِ الْأَحَادِيثِ وَوَابِدِهَا، اور منتشر اور متفرق احادیثوں کو انہوں نے جمع کیا۔ شوارد اصل میں بت کے ہوئے اونٹ کو کہتے ہیں، وعوابد، عوابد کہتے ہیں وحشی جانور کو، تو کیونکہ بت کا ہوا اونٹ بھی قابو میں نہیں آتا اور وحشی جانور کو بھی قابو میں لانا بہت مشکل بات ہے، ان کو پکڑنا آسان بات نہیں ہوتی، تو اسی طرح جو احادیث متفرق کتابوں میں مختلف جگہوں پر موجود تھے، تو مختلف کتابوں سے ایک ایک حدیث چھانٹ پرکھ کر کے ان کو ایک جگہ جمع کرنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ اسی طرح جس طرح کے وحشی جانور کو پکڑنا اور بت کے ہوئے اونٹ کو قابو میں لانا، اس لیے ان احادیث کو تشبیہ دی وحشی جانور اور بت کے ہوئے اونٹ کو کے ساتھ، اور شوارد اور عوابد کا لفظ لے کر آئے ہیں۔ تو اصل معنی اس کا یہ ہے کہ بت کے ہوئے احادیث اور وحشی احادیث کو، لیکن ہم موقع محل کے مناسب معنی کریں گے کہ وَأَثْبَتَ لِشَوَارِدِ الْأَحَادِيثِ وَأَوَابِدِهَا، منتشر اور متفرق احادیثوں کو مصنف نے جمع کیا ہے۔ وَلَمَّا سَلَكَ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ سے مصنف کی ذاتی مراد ہے۔ جو مصنفین ہیں قدماء متقدمین، ان کی عادت ہے کہ بعض اوقات وہ تابعین اور بڑے بزرگوں اور اکابرین کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا اضافہ فرما دیتے ہیں کہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے۔ یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس طرح خاص نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ عام بزرگوں کے لیے بھی رضی اللہ عنہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں اور صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی خاصیت نہیں ہے جو انہی کے ساتھ خاص ہے، اس لیے یہاں پر کوئی اعتراض نہیں بنتا کہ مصنف نے صاحب مشکات نے صاحب مصابیح کو رضی اللہ عنہ کیوں کہا۔ ولما سلک رضی اللہ عنہ، اور جب مصنف رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو طریق الاختصار، اختصار کے طریقے پر چلے ہیں، وحذف الاسانید، اور اسانید کو حذف کیا ہے، تو تکلم فیہ بعض النقادون، تکلم فیہ بعض النقاد، تو بعض ناقدین نے اس میں تکلم کیا ہے، اس پر جرح کی ہے۔ تکلم فیہ، تکلم فیہ جب حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا جائے یا اسماء رجال کی کتابوں میں، تو اس سے مراد جرح ہوتی ہے، یعنی بعض ناقدین نے اس پر جرح کی کہ یہ حدیث معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی سند ہی موجود ہے۔ جب تک سند موجود نہیں ہے تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ حدیث قوی ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے یا کس درجے کی ہے۔ جب تک حدیث کا درجہ معلوم نہیں ہوگا تو وہ حدیث قابل عمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بعض ناقدین نے اس پر جرح کی، لیکن اگرچہ مصنف کا نقل نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے سند کا ذکر کیا ہے، وَإِنَّهُ مِنَ الثُّقَاتِ، تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ، اگرچہ مصنف کا نقل کرنا اس طرح یعنی بغیر سند کے
وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ، اس لیے کہ وہ ثقہ راویوں میں سے ہے اور ثقہ محدثین میں سے ہے. کل اسناد ایسا ہی ہے جیسے کہ انہوں نے سند ذکر کی ہے. یعنی مصنف نے ناقدین کا ایک جواب تو یہ دیا کہ مصنف نے اگر اسانید کو ذکر نہیں کیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا یہ جرح کرنا بے فائدہ ہے، اس لیے کہ مصنف ثقہ ہے اور ثقہ راوی اور ثقہ محدثین میں سے ہے، اور ثقہ اگر سند ذکر نہ بھی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ثقہ جو راوی ہوتا ہے اور ثقہ محدث جو ہوتا ہے وہ صحیح احادیث ہی کا تذکرہ کرتا ہے، ضعیف یا موضوع روایات کا تذکرہ نہیں کرتا. تو کہتے ہیں مصنف کا اگرچہ بغیر سند کے ذکر کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ انہوں نے سند ذکر کی ہے، لیکن لیس ما فیہ اعلام کالاغفال، لیکن یہ بات پھر بھی یقینی ہے اور حقیقت ہے کہ جس چیز میں نشان نہ ہو، جس چیز پر نشان لگا ہو، لیبل لگا ہو، وہ اس چیز کے مقابل کبھی بھی نہیں ہو سکتا جس پر لیبل لگا ہوا نہ ہو. یعنی جتنی بھی ہم باتیں کر لیں لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جس حدیث کے سند ذکر کی گئی ہو وہ اس حدیث کے مقابلے تک کبھی نہیں پہنچ سکتی جس کی سند ذکر نہ کی گئی ہو. تو جب بات ایسی تھی تو فاستخرت اللہ، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی، واستوفقت منہ، اور اللہ سے توفیق طلب کی، فاعلمت ما اغفلہ، تو میں نے ان احادیث پر نشانات لگا دیے جن کو انہوں نے بغیر نشان کے چھوڑا تھا. یعنی میں نے ان احادیث کی سند بیان کر دی جس ان احادیث کی سند مصنف نے بیان نہیں کی تھی. یعنی صاحب مصابیح السنہ نے سند بیان نہیں کی تو صاحب مشکات نے احادیث کی سند بیان کر دی. فوضعت کل حدیث منہ فی مقرہ، اور میں نے ہر حدیث کو اس کے مقام پر رکھا. یعنی کتاب الوضو سے متعلق جو حدیث ہے وہ کتاب الوضو میں رکھی، اور کتاب الصلاح سے متعلق جو حدیث ہے وہ کتاب الصلاح ہی میں اس کو بیان کیا. جیسے کہ ان محدثین نے بیان کیا ہے جن محدثین سے صاحب مصابیح السنہ نے یہ حدیثیں لی ہے، اور وہ محدثین کون ہے؟ وہ امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی وغیرہ ہے. یہ تقریباً 13 محدثین ہیں جن سے حدیثیں لی ہیں. اور صاحب مشکات نے 2 باتیں کی، ایک تو حدیث کی سند بیان کی اور دوسری انہوں نے اس کتاب کا حوالہ بھی دیا جس کتاب سے صاحب مصابیح نے یہ حدیث لی تھی. یعنی اگر انہوں نے بخاری شریف سے حدیث لی ہے تو انہوں نے رواہ البخاری حدیث کے آخر میں لگا دیا کہ یہ حدیث مصنف نے امام بخاری کی حدیث الجامع صحیح البخاری سے لی ہے. تو یہ 2 باتوں کا انہوں نے اضافہ کیا. تو اسی بات کی طرف یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ فوضعت کل حدیث منہ فی مقرہ، کہ میں نے ہر حدیث کو جو صاحب مصابیح السنہ میں موجود تھی فی مقرہ اپنے مقام پر رکھا. کما رواہ الائمۃ المتقنون والثقات الراسخون، جیسے کہ ائمہ متقنین اور راسخ اور ثقہ ائمہ نے ان احادیث کو جس مقام پر رکھا ہے میں نے بھی انہی مقام پر رکھا. اور وہ ثقہ محدثین اور ائمہ متقنین کون ہیں؟ مثل ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بخاری، ان کی سن وفات 259 ہے. وابی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سن وفات 261 ہجری ہے. وابی عبداللہ مالک بن انس الاصبحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب موطا امام مالک سے حدیثیں لی ہے. تو ان کی سن وفات 175 ہجری ہے. وابی عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا نام ہے. تو ان سے بھی کتابیں لی. ان کی کتاب الام مشہور اور معروف کتاب ہے حدیث، اور اس کے علاوہ بھی ان کی اور بہت ساری کتابیں ہیں. تو ان کی سن وفات 204 ہجری ہے. وابی عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام احمد بن حنبل ہے، ان کی سن وفات 241 ہجری ہے۔ وابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اچھا، وابی داود سلیمان ابن الاشعث السجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ترمذی کی سن وفات جو ہے وہ 289 ہے، 279 279 وابی داود سلیمان ابن الاشعث السجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 275 ہجری ان کی وفات۔ وابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سن وفات 302 ہجری ہے۔ وابی عبداللہ محمد ابن یزید بن ماجہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب ابن ماجہ ہے، ان کی وفات 273 ہجری ہے۔ القزوینی ابن ماجہ القزوینی۔ وابی محمد عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سن وفات 255 ہجری ہے۔ وابی الحسن علی ابن عمر الداری قطنی امام داری قطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سن وفات 385 ہے۔ وابی بکر احمد ابن حسین البہقی امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سن وفات 458 ہجری ہے یا 458 ہجری ہے۔ وابی الحسن رزین ابن معاویہ العبدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہم، اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث سے صاحب مصابیح السنہ نے احادیث روایت کی ہے، اور ان کا حوالہ صاحب مشکات نے دیا ہے مشکات شریف میں، اور سند بیان کی۔ وقلیل ما ہوا ادنا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کم ہے جن سے صاحب مصابیح السنہ نے احادیث روایت کی ہے، یعنی ان حضرات سے احادیث زیادہ روایت کی ہے، اس کے علاوہ چند اور محدثین ہیں جن سے صاحب مصابیح السنہ نے احادیث روایت کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ كَأَنِّي أَسْنَدْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا مِنْهُ وَأَغْنُونَا عَنْهُ۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ مشکات پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ صاحب مشکات بھی پوری سند بیان نہیں کرتے، بلکہ صرف صحابی کا نام لیتے ہیں اور اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حدیث شروع کرتے ہیں۔ جیسے سامنے والے صفحے پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتاب الایمان الفصل الاول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسی اثنا میں کہ ایک شخص آ گیا، تو اس طرح پوری سند بیان نہیں کرتے کہ صاحب مشکات اپنی سند سے لے کر صحابی تک اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کریں۔ تو اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جس طرح صاحب مصابیح السنہ نے سند بیان نہیں کی، تو آپ نے بھی تو سند بیان نہیں کی، آپ نے صرف صحابی کا نام ذکر کیا، باقی سند تو آپ نے بھی حذف کر دی ہے۔ تو اس کا جواب صاحب مشکات دیتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے صحابی کا نام ذکر کیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث کس صحابی سے مروی ہے، اور دوسری بات میں نے اس کتاب کا حوالہ دے دیا جس کتاب سے یہ حدیث کیا ہے مروی ہے، یا جس کتاب سے مصنف نے یہ حدیث لی ہے۔ تو ان کتابوں کے مصنفین جیسے کہ یہ حدیث انما الاعمال بالنیات عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے صفحے پر موجود ہے، تو آخر میں لکھا ہے متفق علیہ، یعنی یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے صحابی کا حوالہ دیا، صحابی کا نام ذکر کیا اور اس کتاب کا حوالہ دے دیا جس کتاب سے یہ حدیث لی گئی ہے، تو میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اس لیے کہ ان کتابوں کے مصنفین جن کا میں نے حوالے دیے انہوں نے ان احادیث کی مکمل سند بیان کر دی ہے اور مجھے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کو سند کی ضرورت ہے تو وہ اس کتاب میں یعنی مشکات شریف میں حدیث کے آخر میں یہ دیکھ لے کہ یہ حدیث کس کتاب سے لی گئی ہے، پھر اس کتاب میں جا کر اس حدیث کی مکمل سند کو دیکھ لے۔ تو اس لیے کہتے ہیں ہمیں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ یہ ان مصنفین نے اور ان محدثین نے بیان کر دیا ہے اور ہمیں اس سے مستغنی کر دیا ہے، اس لیے ہم نے دوبارہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ دوبارہ ہم اس کی سند کو بیان کریں۔ تو فرماتے ہیں وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيثَ، کہ جب میں نے حدیث کی نسبت کر دی الیہم ان محدثین کی طرف جن کا ابھی نام ذکر کیے ہیں، تو گویا ایسا ہے کہ انی اسندت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر دی ہے، لأنہم قد فرغوا منہ، اس لیے کہ یہ علماء جن کی طرف میں نے حدیث کی نسبت کی ہے یہ اس کی سند سے فارغ ہو گئے ہیں۔ قد فرغوا منہ کے نیچے لکھا ہے من الاسناد، کہ یہ علماء اسناد سے سند سے فارغ ہو گئے ہیں۔ وَأَغْنُونَا عَنْهُ، اور ہمیں سند سے مستغنی کر دیا ہے۔ وَسَرَّدْتُ الْكُتُبَ وَالْأَبْوَابَ كَمَا سَرَّدَهَا، اب آگے فرما رہے ہیں کہ جس طرح صاحب مصابیح نے اپنی کتاب میں ترتیب رکھی ہے، یعنی جس کے عنوان کو پہلے لے کر آئے، پھر اس کے بعد دوسرے کو لے کر آئے، پھر تیسرے یعنی کتاب الایمان کو پہلے لے کر آئے، پھر کتاب الاعتصام وغیرہ کو لے کر آئے، تو اس طرح میں نے بھی مشکات کی بھی ترتیب اسی مطابق رکھی ہے اور ابواب اسی طرز پر لے کر آیا ہوں جس طرح صاحب مصابیح السنہ لے کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں سرت الکتاب والابواب، کہ میں نے بھی کتب یعنی کتاب الایمان، کتاب الطہارت، کتاب الوضو اور اسی طرح اس کے متعلق جو ابواب ہے وہ میں اسی طرز پر لے کر آیا ہوں کما سردہا، جیسے کہ مصنف نے اس ترتیب سے کتاب اور ابواب لے کر آئے ہیں، تو میں بھی اسی ترتیب سے لے کر آیا ہوں۔ واقتفیت اثرہ فیہا، اور اس باب میں یعنی کتاب اور فصول اور ابواب میں نے اقتفیت اثرہ فیہا ان کی مکمل اتباع کی ہے۔ وقسمت کل باب غالبا علی فصول ثلاثہ، اور ہر باب کو میں نے 3 فصلوں میں منقسم کیا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے کل پڑھیں گے۔ باقی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔